اس خوبصورت سی بالکونی میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی، وہ نیلی آنکھوں والی بہت جوش و خروش سے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر کوئی دلچسپ سی کہانی بلند آواز میں پڑھنے میں مصروف تھی، اور وہ پڑھنے لکھنے سے نفرت کرنے والا انسان اس کی گود میں سر رکھے بہت غور سے اس کہانی کو سننے اور اسے ریٹنگ دینے میں مصروف تھا۔ اب اس کا دل کتابوں سے جڑ چکا تھا۔ اس کی بیوی کو کتابیں پسند تھیں اور یگیت الپ کو ہر وہ چیز اپنانی تھی جو اس کی پسندیدہ بیوی کی عادات تھیں۔ حولیہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو، سن رہی ہوں، وہ کتاب پر نظریں جمائے بولی۔ یگیت نے اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر ایک طرف رکھتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ضروری کام ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کیا ضروری کام ہے؟ کب واپس آؤ گے؟ تفصیل بتاؤ نا ایڈیٹ۔ وہ مسکرایا۔ ملک سے باہر۔ شاید 1 یا 2 ماہ لگ جائیں۔ وہ ایک پل میں سیدھی ہوئی۔ مگر کیوں؟ کس کام کے لیے؟ ایک ضروری کام ہے اور مجھے جاننا ہے کہ وہ ضروری کام کیا ہے۔ یگیت نے گہری سانس بھری۔ تم جانتی ہو حولیہ۔ وہ خاموش ہوئی۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی۔ اور اگر میں نہ جانے دوں تو؟ وہ مسکرایا۔ یہ ضروری ہے میری موگلی، اسی لیے جانا پڑ رہا ہے۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آئی۔ ارے، اب یہ کیا ضد ہوئی بھلا؟ ضد نہیں، ایک بیوی کا حکم ہے جو شوہر پر ماننا فرض ہے۔ وہ بیڈ پر پڑے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ یگیت نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنی جانب کیا۔ میری جان، جانا ضروری ہے۔ اور میں؟ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ ارے، کس نے کہا؟ تم وہاں، میرا بس یہی گھر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ حولیہ، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، میں سالوں کے لیے تھوڑی نہ جا رہا ہوں۔ بس کچھ، اور واپس آنے کے کتنے چانسز ہیں؟ وہ خاموش ہوا۔ بتاؤ، کیا زندہ واپس آؤ گے؟ وہ گردن جھکا گیا۔ تم نہیں جاؤ گے، اور اگر جانا چاہتے ہو تو ایسا کرو، تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، اس سے پہلے کہ کوئی اور۔ حولیہ، یگیت نے غصے سے لب میچے۔ تم پاگلوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں پاگل ہی ہوں، اور اگر تم گئے تو واپس آنے پر مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ یگیت نے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں بھرا۔ پاگل لڑکی، بس خاموش رہو، کتنا فضول سوچتی ہو تم۔ میں واپس آؤں گا، اور زندہ سلامت، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھے دھیرے سے سہلا رہا تھا۔ کچھ پل اس کی آواز نہ آئی تو یگیت نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ ارے، تم رو کیوں رہی ہو؟ پاگل، مت جاؤ پلیز، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ حولیہ، خاموش ہو جاؤ پلیز۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ بات کو سمجھو حولیہ، میں تمہارے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے آخر؟ مت جاؤ یگیت، پلیز۔ تم نے کہا تھا کہ تم پر ہمیشہ میری مرضی ہی چلے گی، تو میں تمہیں یہ حق نہیں دیتی کہ تم یوں مجھے اکیلا چھوڑ کر جاؤ۔ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی، جبکہ وہ پاگل سا لڑکا اسے یوں بے قابو ہوتے دیکھ کر الجھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ، بس چپ۔ میں نہیں جاؤں گا، بس رو مت حولیہ، بس چپ ہو جاؤ۔ یگیت نے اسے مضبوطی سے گلے لگاتے شانت کرنا چاہا۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار اس قدر تنگ کر گئی
جیسے وہ اپنی گرفت اگر ایک پل کے لیے بھی ڈھیلی کرے گی تو وہ اسے کھو دے گی، اور وہ اپنی پاگل سی بیوی کو یوں بچوں کی طرح ضد کرتے دیکھ کر کبھی ہنستا تو کبھی اس پاگل کو دیکھتا۔ آخر کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ اسے شانت کر کے سلا چکا تھا۔ یگیت نے ایک نظر اپنی سوئی ہوئی پرنسس پر دوڑائی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کی پیشانی پر دھیرے سے بوسہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلا تھا۔ تو ٹھیک ہے؟ یگیت نے سلطان کے چہرے پر بیزاری اور عجیب سی کیفیت دیکھ کر پوچھا۔ وہ شخص جو اپنے چہرے پر آئے تاثرات کو لوگوں سے چھپانے میں ماہر تھا، آج اس کی بے بسی اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، تو بتا کب نکل رہا ہے؟ یگیت نے گہری سانس بھری۔ 1-2 دن تک۔ مگر کیوں؟ فلائٹ تو آج کی ہے نا؟ ہاں جانتا ہوں، مگر وہ الجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کھل کر بول۔ وہ دراصل حولیہ، کیا ہوا اسے؟ وہ کافی پریشان ہو چکی ہے، بچوں کی طرح ضد کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کیوں۔ وہ اتنی کمزور نہیں، ایک سمجھدار لڑکی ہے، مگر بس 1-2 دن میں اسے سنبھال لوں گا۔ سلطان نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی ضرورت نہیں، گھر جا اور اس کا خیال رکھ۔ یہ سب مجھ پر چھوڑ دے، میں سنبھال لوں گا۔ مگر تو کیسے؟ سلطان نے اس کے کندھے پر تپکی دی۔ دھیان رکھ اس کا، سب ریڈی کر شام سے پہلے۔ یگیت نے اثبات میں سر ہلایا۔ ایئرپورٹ پر سب مل کر جائیں گے؟ یگیت نے اس کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے پیشانی سے سر ٹکایا۔ رب تیری حفاظت کرے، میری دعا ہمیشہ تیرے ساتھ ہے۔ سلطان نے اثبات میں سر ہلایا۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ نگاہیں سڑک پر مرکوز کر گیا۔ موبائل پر ایک نمبر ملاتے، مطلوبہ انسان کو کچھ ضروری ہدایات کرتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ سلطان نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی، وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ ہال میں داخل ہوا تو سیڑھیوں کے ساتھ بنے بیک ڈور کی سیڑھیوں پر ہاتھ میں سفید ڈائری تھامے وہ بال کمر پر گرائے بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت پر آ بیٹھا۔ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ اس نے ڈائری بند کرتے نظریں زمین پر جمائیں۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا اور مقابل نے بھی بولنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ خاموش تھی، بہت دور۔ وہ رخ موڑ گئی۔ نہیں جانتا کہ واپس آؤں گا یا نہیں۔ اس کی دھڑکنیں ایک پل کو ساکت ہوئیں۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ ایگل اور ہادی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کیا۔ اس کی ہاتھ میں پکڑی ڈائری پر گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ اس سے دور کیوں جا رہا ہے، وہ کب آئے گا، وہ کیوں نہیں جانتا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں۔ وہ اس سے جھگڑنا چاہتی تھی، وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ہونٹ سی دیے ہوں، جو چاہتے ہوئے بھی وہ ہلا نہیں پا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر لب رکھتے آنکھیں موندی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں میچے خاموش بیٹھی تھی۔ سلطان نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس کے رخسار کے قریب کرتے
وہ گہری سانس بھر گیا۔ تم چاہے مجھ سے جتنی بھی نفرت کرو، میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ اس نے اپنا چہرہ ایک سائڈ پر کیا۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب ہوا۔ آئی ایم سوری۔ وہ لب میچ گئی۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے اپنی پسندیدہ مہک کو اپنے وجود میں اتارا تھا۔ سلطان نے اس کے بال تھام کر رول رول کر کے اپنی جیب سے اس کا کیچر نکال کر مقید کیے۔ اگر وہ یوں ہی کھلے رہتے تو وہ پاگل آدمی وہاں سے ایک قدم بھی بڑھا نہ پاتا۔ آنکھیں مونتا وہ اس مہک کو کچھ دیر محسوس کرتا، اسے آزاد کرتا کمرے کی طرف چل دیا۔ کتنی ہی دیر وہ آنکھیں بند کیے ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ ایک پل میں اس کے ذہن میں کئی سوچیں ابھریں۔ وہ گہری سانسیں بھرتی دوڑ کر ہال میں آئی، پھر کچن اور لان میں۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ عشا نے گیراج میں دیکھا، اس کی گاڑی بھی موجود نہیں تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی زمین پر بیٹھتی گئی۔ تو کیا وہ جا چکا تھا؟ کہاں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ رکے ہوئے آنسو اپنی حدود توڑ کر بہہ نکلے۔ وہ گھر کی دہلیز پر بے یارو مددگار بیٹھی تھی۔ اسے اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بے بس ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور جائے، مگر وہ زمین پر ڈھہ چکی تھی۔ ہال کے دروازے میں وہ نہ جانے کتنی ہی دیر بنا حرکت کیے پڑی رہی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں سے اس کی سبھی خوشیاں، اس کی زندگی سمیت کوئی چھین کر لے گیا ہو، اور وہ بے بس سی گھر کی چوکھٹ پر خالی ہاتھ لیے بیٹھی ہی رہ گئی تھی۔ آئیگل نے ایک نظر اسے یوں بے حس و حرکت پڑے دیکھا اور دوڑ کر اسے سیدھا کیا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عشا، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا چہرہ تھپک رہی تھی۔ وہ بنا کوئی تاثر لیے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے ان دونوں کے قریب بیٹھتے صورتحال سمجھنی چاہی۔ تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی بھی؟ عشا، تیز سنائی دیتی آوازیں دھیرے دھیرے مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ آئیگل کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ اس کی سماعتوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اپنے آس پاس کا منظر اسے دھندلا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ دھیرے سے اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ آئیگل اور ہادی اسے لیے قریبی ہاسپٹل پہنچے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر اسے ہوا کیا۔ سلطان نے انہیں اس بات سے بے خبر رکھا تھا، بس انہیں اپنے جانے اور اس کا خیال رکھنے کی اطلاع دیتا وہ جا چکا تھا۔ ترکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مشترکہ ہال میں بینچ پر بیٹھا وہ بے صبری سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے اپنے سامنے سے ایک ہڈ پہنے درمیانے قد کا لڑکا آتا دکھائی دیا، وہ اس کے قریب براجمان ہوا اور اپنے کندھے سے بیگ اتار کر اس کے حوالے کیا۔ اس میں سب ہے۔ نئی آئی ڈی، وہاں کا ایڈریس، پیسے اور کچھ ضرورت کے ہتھیار۔ بہتر۔ سلطان نے ایک نظر اپنی نئی آئی ڈی پر دوڑائی، جہاں اس کی تصویر کے ساتھ اس کا نیا نام جگمگا رہا تھا، کارمائیکل۔
وہ ایک سرسری سی نظر سب چیزوں پر دوڑاتا اپنا والیٹ نکال کر مطلوبہ رقم اس آدمی کے حوالے کرتا وہاں سے نکل پڑا۔ اس کا سفر اب لمبا ہونے والا تھا، تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھرپور۔ وہ پاگل سلطان ترکی کے ایئرپورٹ پر ہی کہیں رہ گیا تھا۔ وہاں سے آگے جانے والا کارمائیکل تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے یوں بے ہوش ہونے کی وجہ کوئی گہری ٹینشن بتائی، جبکہ وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے۔ ٹینشن؟ وہ بھی اس ہنسمکھ لڑکی کو؟ مگر کیوں؟ کیسے؟ حد ہے ویسے۔ آئیگل نے سر تھامے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ پریشان ہونے کی بات نہیں، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ آپ لوگ انہیں نارمل رکھیں، جتنا زیادہ ہو سکے پازیٹیو باتیں کریں تاکہ ان کا دھیان بھٹکے۔ کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، انہیں باقاعدگی سے دیجیے گا۔ آئیگل اور ہادی اثبات میں سر ہلاتے صورتحال کو سمجھنے کی سے قاصر تھے۔ اب تمام گڑبڑ گھوٹالے سے تو یہ مس ہی ہمیں آگاہ کر سکتی ہیں۔ وہ دونوں اس کے قریب بیٹھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آخر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ بمشکل آنکھیں کھولتے اس نے آس پاس دیکھا۔ ابدر؟ آئیگل نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ آہ، تم اٹھ گئی، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ آئیگل: ہاں بولو۔ کیا وہ چلا گیا؟ آئیگل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آئیگل نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ لب میچتی رخ موڑ گئی۔ نہ جانے کتنے ہی دن وہ بے حس و حرکت سا وجود لیے گھومتی رہی۔ آئیگل اور ہادی اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھے۔ آئیگل کے مقابل زمین پر بیٹھی وہ اس کے لاکھ کہنے پر آج اپنے بالوں میں آئلنگ کروا رہی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ میری پیاری بھابھی، تم جانتی ہو آج سب کا آؤٹنگ کا پلان ہے۔ حولیہ، مروہ، تم، میں، ہم سب گھومنے جائیں گے۔ آہ، تم جانتی ہو گلاٹا ٹاور کے باہر ایک آرٹ ایگزیبیشن ہونے والی ہے۔ وہ ہر سال ہوتی ہے وہاں۔ اتنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ حولیہ اور مروہ کچھ ہی دیر تک آ جائیں گی۔ وہ خاموشی سے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ آئیگل نے جھک کر اسے دیکھا اور اس کا چہرہ تھام کر اپنی گود میں رکھا۔ ارے یار، کچھ تو بولو، تم ایسے چپ کیوں ہو؟ تم جانتی ہو نا سلطان بھائی کو یہ ان کا کام ہے۔ ان کے یوں جانے سے اگر تم ایسے پریشان ہوگی تو باقی کی زندگی کیسے گزارو گی؟ کیونکہ ان کی زندگی تو ایسی ہی ہے، ایک پل میں یہاں اور اگلے پل پردیس۔ عشا نے ایک گہری سانس بھری۔ میں پریشان بالکل بھی نہیں ہوں آئیگل، تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ اور تم لوگ چلے جاؤ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، عجیب فیل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے شکریہ۔ وہ اپنے بالوں کو سمیٹتی اٹھی اور وہاں سے غائب ہوئی۔ آئیگل بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے، مگر کیا؟ حولیہ اور مروہ کی آمد سے اس خاموش گھر میں ایک ہلہ گلہ مچ چکا تھا، اور وہ تین آفت کی پڑیاں مل کر ایک نہ ختم ہونے والا شور برپا کرتی۔ ہادی اور یگید کی بلند آوازیں اپنے ہی شور میں
دبا رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ان سب کو یوں ہنستا بولتا دیکھ کر کچھ آبدیدہ سی ہوئی۔ آج اس محفل میں وہ نہیں تھا جس کی نگاہوں کی تپش سے وہ پاگل سی لڑکی گردن جھکانے پر مجبور ہو جاتی تھی، جس کے خود کو یوں کسی پاگل کی طرح دیکھنے پر وہ حیا سے سرخ ہو جاتی تھی۔ آج وہ محفل کچھ پھیکی اور بے نیاز سی تھی۔ مروہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کی نظروں سے بچتی وہ کچن میں آئی۔ حاتم بے کسی ضروری کام سے شہر سے باہر تھے اور اب سب کاموں کی ذمہ داری اس چھوٹی سی لڑکی کی ہی تھی، کیونکہ حاتم بے کے علاوہ اس گھر کے اندر کسی اور ملازم کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لاؤ میں مدد کر دیتی ہوں۔ مروہ اس کے ہاتھ سے ٹرے تھامے کپس ایک قطار میں ترتیب دینے لگ گئی۔ وہ اس کی خاموشی بغور نوٹ کر رہی تھی۔ عشا، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گی بلا؟ وہ گیس بند کر چکی تھی۔ یہاں دیکھو۔ مروہ نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ تم مجھ سے اپنی کیفیت چھپا نہیں سکتی۔ جانتی ہوں میں۔ تمہاری ان آنکھوں کی خاموشی مجھ سے چھپ نہیں سکتی عشا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ وہ خاموش تھی مگر زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ ان خوبصورت آنکھوں میں برسات امڑ آئی اور وہ ایک پل میں مروہ کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اسے بمشکل کمرے تک لائی تھی۔ ارے یار، پہلے چپ ہو جاؤ اور مجھے ٹھیک سے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ مروہ، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ اس کے کندھے سے لگی بے بسی سے بولی۔ او عشا، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس شخص نے مجھے ایک دفعہ پھر توڑ دیا۔ میں بے بس ہوں، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں بتاؤ؟ ایک شخص، بس ایک شخص ہے میرے پاس۔ میری ہر خوشی، ہر دکھ، میری زندگی اسی سے جڑی ہے، فقط اس ایک شخص سے، اور وہ مجھے سمجھتا ہی نہیں۔ وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ خود پر اپنا اختیار کھو دیتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے مروہ، بہت تکلیف۔ وہ مسلسل روتی ہوئی بول رہی تھی۔ مروہ نے اسے پرسکون رکھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ضد کرتی، اپنی بے بسی بیان کرتی، خود پر اختیار کھو رہی تھی۔ عشا، میری بات سنو۔ مروہ نے اسے خود سے جدا کرتے اسے کندھوں سے تھاما۔ وہ وقت یوں جذبات ہونے کا نہیں ہے۔ تمہیں خود پر قابو پانا ہوگا۔ تم سلطان بھائی کو اچھے سے جانتی ہو۔ ان کی زندگی عام نہیں ہے، اور تم جب یہ سب اپنا چکی ہو تو انہیں یوں خود سے دور مت کرو۔ تم جانتی ہو نا وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ ان کی زندگی تم سے قبل کیسی رہی۔ میں جانتی ہوں مروہ، مگر وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک نارمل انسان بن سکتا ہے۔ اس میں احساس ہے، محبت ہے، اور محبت تو پھر پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ وہ بدل رہا ہے مروہ، اور میں اسے بدلنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ ایک قاتل بن کر رہے۔ عشا، اسے وقت دو۔ یہ سب چھوڑنا اس کے لیے ایک دم بہت مشکل ہے۔ تم یہ تو جانتی ہی ہو نا۔ اسے وقت دو، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تم اسے بدل سکتی ہو۔ یہ طاقت بس تم رکھتی ہو اور کوئی نہیں۔
تم اگر اس طرح اسے خود سے دور کرو گی تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ شخص ٹوٹ گیا تو تم کبھی بھی اسے سمیٹ نہیں پاؤ گی عشا۔ دھیان دو۔ ہاں میں جانتی ہوں تکلیف ہوتی ہے جب انسان کا مان، اس کا اعتبار ٹوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر جب وہ انسان جس میں ہماری جان بستی ہو، جس کے بغیر ہم پل نہ رہ سکتے ہوں، وہ ہمیں خود سے دور کرے تو وہ تکلیف کربناک ہوتی ہے۔ وہ بلند آواز میں روتی ہوئی اس کے گلے سے جا لگی۔ وہ چلا گیا ہے، وہ مجھ سے خفا ہو کر چلا گیا مروہ، میں نے اسے آخری دفعہ دیکھا بھی نہیں۔ وہ تکلیف میں تھا اور میں اس سے بھی زیادہ۔ میں کیا کروں، اسے کہاں سے لاؤں؟ میں نہیں چاہتی وہ جائے۔ میں اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی، مگر اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں، اور اگر وہ نہ آیا۔ وہ سختی سے اس کے گرد اپنے حصار تنگ کر گئی۔ اس کی ننھی سی گرفت اتنی سخت تھی کہ مروہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ عشا تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ وہ واپس آئے گا۔ تم اسے جانتی نہیں ہو کیا؟ پریشان مت ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں نا، بس خاموش ہو جاؤ۔ مروہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اور عشا، مروہ نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ جانتی ہو تم اس کی زندگی میں کیوں آئی؟ وہ ہچکیاں بھر رہی تھی۔ کیونکہ وہ انسان مکمل پاگل ہے اور تم اس سے بڑی پاگل۔ تو ظاہر ہے دونوں کو تو ملنا ہی تھا نا۔ مروہ شریر سا مسکرائی، جبکہ وہ مسلسل ہچکیاں بھرتی اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو، عبدر بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ مروہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی کافی حد تک اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوئی تھی۔ اس کی گود میں سر رکھے وہ دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، جبکہ وہ اس پاگل سی لڑکی کو دیکھنے میں میں گردن ہلا رہی تھی۔ آخر وہ سچ ہی کہتے ہیں، تم نادان ہو میری پیاری سی دوست، تم تو ٹھیک طرح خفا ہونا بھی نہیں جانتی، اور چلی تھی خود کو اس سے دور کرنے۔ یہ محبت، کم بخت۔ وہ ہنسی، اسے بیڈ پر درست کرتے وہ کمرے سے باہر آئی، جہاں سب کتار بنائے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات نکل آئی آخر؟ ہادی نے آئیگل کے بولنے سے پہلے ہی سوال داغ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی پریشان تھی، میں نے اسے سمجھا دیا۔ ہماری بھابھی ہمارے اس پاگل سے بے انتہا محبت کرتی ہے یارو، اور وہ پاگل ہے اس کے لیے۔ ہادی نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے نعرہ لگایا۔ آخر کوئی تو ہے ہماری اس جنگلی کو سمجھانے والی۔ رب تیرا شکر ہے، تو نے اسے انسان بنانے کے لیے بالکل درست انسان کو چنا۔ سب کا بیک وقت کہکا گونجا۔